وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر أو رشفا من الديم. مومن نہیں ہوا کوئی دیہاتی لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ قالت الاعراب آمن، دیہاتی لوگ ہم ایمان لے. قالت الاعراب آمن، اللہ نے ارشاد فرمایا آپ ان سے فرما دیجئے قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا، تم ابھی ایمان ابھی تم مومن نہیں ہوئے ہو بلکہ تم کیا ہوئے ہو، ابھی تم مسلمان ہوئے ہو. کیوں؟ کلمہ تو ہم نے پڑھا ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، انہوں نے بھی یہی پڑھا تھا. تو اللہ نے فرمایا ولما يدخل الايمان في قلوبكم، اس لیے کہ ابھی ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا ہے. جب ایمان دل میں داخل ہو جائے تو پھر آدمی نافرمانی نہیں کرتا، پھر اندھیرا اور خلوت جلوت اس کی دونوں برابر ہوتے. تو سارے نبیوں کی محنت تھی کہ ایمان بات، نبیوں کی محنت. جب ایمان بن جاتا ہے تو آدمی کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے، پھر ڈرنا نہیں چاہیے. پھر کوئی چوکیدارہ کیمرے شیمرے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ غلط کرتا ہے کہ صحیح کرتا ہے، پھر اس کی جاسوسی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب ایمان بنے گا تو سارے کام آسان ہو جائے. پچھلے زمانے میں ایک آدمی نے زمین بیچی، دوسرے نے خریدی. جب دوسرے نے خریدی اس نے ہل چلایا، ہل میں سونا نکلا چلاتے چلاتے. جب وہ سونا نکلا تو اس نے سونا اٹھا کے پہلے مالک کے پاس چلا گیا، کہنے لگا جی یہ آپ کی زمین میں سے سونا نکلا ہے، میں نے آپ سے زمین خریدی، سونا نہیں خریدا تھا، یہ سونا آپ کا. تو وہ کہنے لگا بھئی میں نے زمین بیچی، جو کچھ زمین میں تھا سارا بیچ دیا، یہ سونا تیرا. اب وہاں لڑائی ہو رہی ہے، وہ کہہ رہا تیرا، یہ کہہ رہا تیرا ہے، اور ہمارا نکلا تھا تو پھر ہم تو خبر بھی نہ ہونا، شادی کرتا یہ سونا اس کو دیتا. ایمان آدمی کو مجبور کرتا ہے عمل پہ. یہ ایمان پورا ہو جائے گا، ایمان میں ترقی ہوگی، ایمان کی محنت کرتے 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 ایمان بڑھے گا. پھر کہنا نہیں پڑے گا نماز پڑھ لو بھائی، کہنا نہیں پڑے گا، سارے ہی لوگ نماز پڑھیں بس نے بری ہو. تو ایمان کی محنت ضروری ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز. نماز مومن کی نشانی ہے، مومن کی پہچان ہے. اگر 100 آدمی بیٹھے ہوں ان میں اگر ایک بھی مسلمان ہوگا اور اذان ہوگی تو وہ مسلمان کیا کرے گا؟ اٹھ کے آ جائے گا، نماز پڑھے گا. نماز بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، اللہ کی ذات سے براہ راست استفادے کی چیز ہے. اللہ سے فائدہ اٹھانا، اللہ کے خزانوں سے فائدہ اٹھانا. نماز سے کتنے واقعات ایسے ہیں، نماز پڑھی مسئلہ حل کر رہا ہے، نماز پڑھی مسئلہ حل کر رہا ہے. صحابہ کے کتنے واقعات. ایک صحابی کے پاک میں پانی نہیں تھا، انہوں نے مصلی بچھایا، آپ بہت دیر دعا کرتے رہے. باغ میں خادم کو کہا یہاں سے کھودو، اس نے کھودا تو پانی چشمہ نکلا ہے. ایک خادم آیا کہ آپ کا باغ سوکھ گیا، وہ گئے باغ میں، انہوں نے نماز پڑھی اور پھر اس کو خادم کو جاؤ دیکھو کوئی بادل وغیرہ ہے. اس نے دیکھا نہیں ہے، دوبارہ پھر پڑھی، تیسری بار پھر پڑھی. اس نے کہا ایک چھوٹا سا بادل کا ٹکڑا ہے اور وہ آسمان پہ آیا. تو وہ کہنے لگے بس کام ہو گیا. وہ آیا بادل اور سارے باغ کے اوپر پھیلا اور خوب بارش ہوئی. تو اس کو خادم کو کہا جاؤ یہ دیکھو باغ کی بارش ہے کہ اندر ہی ہے. اس نے باغ کے باہر سارا چکر لگایا، ایک بھی قطرہ پانی کا باہر نہیں تھا، سارا کچھ باغ کے اندر ہی ہے. سورج گرا نہ جیسے کیا پڑھو؟ نماز پڑھو. چاند گرا نہ کیا کرو؟ نماز پڑھو. جب بھی کوئی تکی پریشانی آتی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اذا عذب امر فزع الى الصلاة. آپ علیہ السلام کو جب کوئی تنگی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، فوراً بطر کی ساری رات نماز. جب بھی کوئی پریشانی ہوتی ہے آپ علیہ السلام اور زندگی عذاب کے موقع پر نماز، خندق کے موقع پر نماز. تو کوئی بھی مسئلہ ہم بھی ہمارے بچے بھی سب نماز پڑھیں. اچھا مسئلہ حل ہو جائے اللہ کا شکر ادا کریں، مسئلہ حل نہ ہو اس میں اللہ کی حکمت ہے. بعض اوقات آدمی ایسی چیز مانگتا ہے جو بندے کے لیے فائدے والی نہیں ہوتی، اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ اس کو نہیں دیتے ہیں. پھر سارے مالدار ہو جائیں تو کام کون کرے گا، اور سارے غریب ہو جائیں تو پھر مالداروں والی چیزیں اور سامان کون لائے گا. کچھ کام کروانے والے ہوں گے، کچھ کرنے والے ہوں گے. یہ اللہ کی حکمت ہے. یہ کارخانہ سارا اللہ نے چلانا ہے، آدمی کی ہر آدمی کی خواہش پوری نہیں ہوگی یہاں پر. تو نماز کے ذریعے سے اللہ سے مانگ، نماز پڑھ کے اللہ سے. وہ ایک صحابیہ کا بچے کا انتقال ہو گیا، اس کو غسل دیا، کفن دیا، اور پھر جب نماز جنازہ پڑھانے کا موقع ہے تو آپ علیہ السلام کو اطلاع دی. آیا تو صحابہ میں لکھا ہے، آپ علیہ السلام نے پوچھا اس کی ماں کو بتایا؟ انہوں نے کہا نہیں بتایا. فرمایا اس کی ماں کو بتاؤ.
ماں کو بتایا تو اس کی ماں آئی اور اس کا کفن میں انگوٹھا اس کا پکڑ لیا اور کہنے لگی یا اللہ تو اس کو قیامت میں زندہ کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو آج بھی اس کو قادر ہے، آج بھی اس کو زندہ کرنے پہ قادر ہے، یا اللہ تو اس کو آج بھی زندہ کر دے۔ میرے قبیلے کے لوگ کیا کہیں گے جس کا تو نے کلمہ پڑھا اسے تیرا بچہ مار۔ تو صحابی کہتے ہیں وہ کفن ہلاتا وہ اٹھ کے بیٹھ کے، راضی نہیں ہے۔ وہ چکی والا واقعہ، صحابی نماز پڑھنے گئے، نہیں کہا اللہم ارزقنا، یا اللہ میں روزی عطا فرما، وہ چکی چل پڑی۔ نمازوں کے ذریعے سے اللہ سے مسئلے حل کرام۔ نمازیں، یہ نماز ہی ہے۔ جیسے حضور کے زمانے میں چاند کی روشنی تھی آج بھی ایسے ہے، جیسے حضور کے زمانے میں سورج کی روشنی تھی آج بھی ایسے ہے، جیسے حضور کے زمانے میں سردی گرمی کے موسم تھے آج بھی ایسے ہے، جیسے حضور کے زمانے میں شکر میٹھی تھی آج بھی ایسے ہے، جیسے حضور کے زمانے میں دودھ سفید تھا آج بھی ایسے ہی ہے، جیسے حضور کے زمانے میں نمازوں سے اللہ سے مسئلے حل کروائے جاتے تھے آج بھی کروائے جا سکتے ہیں۔ لیکن نماز ہو۔ ایک آدمی کی تلوار بڑی مشہور تھی تو کسی بادشاہ نے وہ تلوار منگوائی گئی، تلوار منگا کر اس نے تجربہ کیا تو تلوار گردن میں پھنس گئی، گھوڑے کی گردن میں اٹک گئی۔ اس نے آدمی کو بلوا کے اس کو کہا ہم نے تو تیری تلوار کے بڑے چرچے سنے تھے تو یہ تو بیچ میں پھنس گئی ہے۔ اس نے تلوار نکال کے زور سے ماری اور اس کی گردن الگ ہو گئی۔ وہ کہنے لگا تلوار وہی ہے لیکن ہاتھ تبدیل ہو گیا تھا۔ تلوار تو تلوار ہی ہے، تلوار کی قوت بازو کے ساتھ۔